لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کے بارے میں مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربهم يرزقون اپنے رب کے پاس رزق بھی انہیں دیا جاتا ہے۔ رزق کس طرح دیا جاتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس آیت سے کیا مراد ہے، کس طرح کا رزق دیا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو اتنے بھی جو شہداء ہیں ان کی روحیں سب پرندوں کے قالب یعنی پوٹوں میں ہیں، اور وہ پرندے جنت میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں جب گھومتے ہوئے هل تشتهون شیئا هل تشتهون شیئا هل تشتهون شیئا 3 دفعہ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، اور چیز چاہیے؟ تو وہ پرند جو شہداء کی روحیں جو پرندوں کے پوٹوں میں ہیں وہ یہ کہتی ہیں یا رب نرید ارواحنا فی اجسادنا فاحتا نقتل فی سبیلک مرۃ اخری۔ اے رب ہماری چاہت یہ ہے، ہماری تمنا یہ ہے، ہماری آرزو یہ ہے کہ ہماری روحوں کو دوبارہ سے ہمارے جسموں میں لوٹا دیا جائے اور ہم اللہ کے راستے میں قتل کیے دیے جائیں، یہ ہماری چاہت ہے۔ یعنی شہید ہونے کے بعد شہید کی تمنا آرزو یہ ہے کہ میں دوبارہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، دوبارہ سے شہید ہو جاؤں، یہ میری تمنا ہے۔ بہرحال یہ ان کی تمنا پوری نہیں ہوگی، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہید کا مرتبہ کتنا اہم ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حضور کی یہ تمنا تھی، حدیث میں آتا ہے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ 3 دفعہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری تمنا یہ ہے، میری چاہت یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں۔ 3 دفعہ اللہ کے رسول نے الفاظ فرمائے۔ اندازہ لگائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ اپنے مدینے میں نبی کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما۔ شہادت کا مقام تو یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جب ان کی شہادت ہوئی، قاتلانہ حملہ ہوا اور گرے تو ان کی زبان پر ایک لفظ تھے جس لفظ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں شہادت کا کیا مقام ہے۔ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا ان کے ہاں شہادت کا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا، کیا رتبہ تھا۔ تو شہید ہو جانا کوئی غم کی بات نہیں ہے، شہید ہو جانا افسوس کی بات نہیں ہے، دکھ اور درد کی بات نہیں ہے۔ شہادت تو ایک مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ بعض صحابہ کی شہادت کی تمنا تھی، جنگ میں شہید نہیں ہوئے، تمنا تھی، بستر میں موت آئی، حضور نے فرمایا شہادت کا مرتبہ پایا ہے چاہت کی وجہ سے۔ بلکہ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جو یعنی شہید ہونے کی تمنا نہ ہو، آرزو نہ ہو، دل میں کبھی ارادہ نہ ہو، تو اگر وہ مر گیا تو منافق کی موت مرا۔ اتنی بڑی یہ مقام شہادت کا درجہ ہے، شہادت کا مرتبہ ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، کیا حضور کے فرمان ہے؟ حضور نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ اور فرمایا جو محرم ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ کا مہینہ، اس محرم کے مہینے کو حدیث میں کہا گیا ہے۔ اندازہ لگائے ایسا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر کیا کام کرنے ہیں، کن کاموں سے بچنا ہے اور کن چیزوں اختیار نہیں کرنا ہے۔ تو 2 کام کرنے کا حدیث میں حکم آیا ہے، صرف 2 کام کرنے کا حدیث میں حکم آیا ہے۔ ایک یہ کہ ضعیف احادیث ہے، ایک نہیں کئی ساری احادیث ہے۔
اور یہ فقہا کا دستور ہے کہ کئی ساری ضعیف حدیث کسی ایک کے بارے میں، ایک مسئلے کے بارے میں آ جائے تو ان پر عمل کرنا چاہیے. عمل کرنا مستحب ہے، یعنی نفلی کام ہے، نہ کرے تو گنہگار نہیں ہوگا. تو وہ کیا ہے کہ 10 محرم کے دن اپنے گھر میں اچھا کھانا، اچھا پکانا، گھر والوں کے اوپر رزق کی فراخی کرنا، رزق کی زیادتی کرنا. تو اللہ تعالیٰ امید ہے پورا سال اسے اچھا رزق کھلائیں گے، بہترین رزق عطا فرمائیں گے. اور دوسرا کام روزے رکھنا ہے. حدیث شریف میں ہے، صحیح بخاری شریف میں 2002 حدیث نمبر ہے، بخاری شریف میں ہے. حضور مدینے میں آئے، یہودیوں کو دیکھا، عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا بھائی تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ کیا دن ہے جو اس دن 10 محرم کو تم روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم اس دن روزہ اس لیے رکھتے ہیں، یہ دن ہمارے ہاں اس لیے عظیم ہے، اس لیے عظیم ہے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے پیغمبر تھے ان کو فرعون کے لشکر سے، فرعونیوں سے نجات ملی تھی. اس کے شکرے کے طور پر اس لیے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ ہم قریب ہیں. وہ نبی ہے، ہم نبی ہیں. وہ صاحب شریعت ہیں، ہم بھی صاحب شریعت ہیں. ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی اس پر عمل کریں. اور حضور نے 10 محرم کو، بخاری شریف کی روایت ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا لَإِن بَقِيتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 1134 نمبر حدیث ہے، فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے ساتھ 9 کا روزہ اکٹھا کیا جائے یا پھر 11 محرم کا روزہ ساتھ رکھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ کفار کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس شخص کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کا دن ہوگا وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہماری مشابہت کفار کے ساتھ ہوگی، کفار کے ساتھ حشر ہوگا. ہماری مشابہت مسلمانوں کے ساتھ ہوگی تو مسلمانوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حدیث نبی کا فرمان. تو اس لیے عزیز دوستو ان دنوں میں کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کام بچنے کے ہیں. 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس سے ہی گھر والوں پر اچھا کھانے کے بارے میں، اچھا وسعت رزق کے دسترخوان کو خوب زیادہ کیا جائے اس کا حکم دیا. لیکن کچھ کام ہیں جو یعنی اور لوگ اختیار کرتے ہیں جن کے بارے میں نہ احادیث ہے نہ دلائل ہے، اس طرح کی من گھڑت ہے، ہمیں ان سے بچنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ جیسے کہ 10 محرم کو بعض ہمارے بھائی کالے کپڑے پہن لیتے. بھئی حضور کی سنت کیا ہے؟ احادیث میں کیا ملتا ہے؟ نبی کا فرمان ہے کہ حضور فرماتے ہیں مجھے سفید لباس پسند ہے اس لیے کہ اس میں مردوں کو کفن دیا جاتا ہے. آپ سفید لباس پہنیں، آپ کو خود ایک خوشی محسوس ہوگی، اس لیے حضور سفید لباس کو پسند کرتے تھے. تو سنت مبارکہ کیا ہے؟ سفید لباس ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں سے جو غیروں نے اختیار کر لی ہے، جو ان لوگوں نے اختیار کر لی ہے جو نبی کے دوستوں کے انکاری ہے، جو نبی کی بیوی عائشہ صدیقہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، جو نبی کے سالے حضرت معاویہ بن سفیان جن جنتی ہونے کی بشارت دی ہے ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. ایسے ہی محرم میں 4 پائے کو الٹا کر دینا کوئی شوق کا نام نہیں ہے. ایسے ہی چپل نکال کے چلنا پھرنا کوئی شوق کا نام نہیں ہے. اس زمین کے اوپر جہاں گوبر پڑا ہوتا ہے، جہاں ناپاکی پڑی ہوتی ہے، پاؤں کو گندگی لگ جائے، اس گندگی کو لے کے بندہ مسجد میں آئے یا اپنی امام بارگاہ میں آئے تو اس کی بھی توہین ہو جاتی ہے. اس لیے عزیز دوستو ایسے ہی محرم میں شادی کرنا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. نہ نبی کا ایک فرمان ہے نہ قرآن کی ایک آیتیں ہیں. محرم الحرام کا مہینہ مانا احترام والا مہینہ، ادب والا مہینہ. لیکن ایک نکاح ایک عمل ہے جو جائز ہے. حدیث میں صدقہ بتایا ہے نکاح کے عمل کو اور سنت بتایا ہے. فرمایا حضور نے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو ادا کرے گا مجھ سے ہے، جو نہیں کرے گا میری امت میں سے نہیں ہے. جو سنت ہے، جو نکاح ایک عبادت ہے تو اس کے لیے کوئی منع کسی وقت بھی نہیں ہوتی ہے. ایسے ہی عزیز دوستو اور محرم الحرام میں عام طور پہ ہمارے ایک رجحان ہے، ایک رواج لگا لیجئے، قبروں کی لیپا پوتی کرنا، قبروں پر پانی یا وہ یعنی مٹی کے ساتھ ان کو اونچا کرنا. حدیث میں آپ پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر جائے بیت اللہ شریف کی زیارت کرائے
جنت البقیع جو مدینے میں قبرستان ہے، اللہ آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھائے، آپ وہاں دیکھ کر آئے کہ نبی کے کتنے صحابہ، کتنے اہل بیت جن کی قبریں ایک بالش سے اوپر نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ سنت طریقہ حدیث میں 1-2 بالش کے قریب ہے، اس سے زیادہ اوپر کرنا یہ سنت سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ اور اس طرح محرم میں خاص کر لینا 10 محرم کو 8 محرم کو کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں، ہم دلیل کے فقیر ہیں۔ ہم دلیل کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، دلیل نہ ہو تو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث ہمارے سامنے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان ہمارے سامنے ہیں، جو نہیں ہوتا اسے نہیں کرنا چاہیے، نہیں، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسے ہی سوگ کے بارے میں کیا ہے، حدیث شریف میں ہے، حدیث سے حوالے نوٹ کر لیجئے، جا کر دیکھ لیجئے، بخاری شریف کے اندر ہے، 5334 حدیث نمبر ہے، 5334 حدیث نمبر ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نبی کی زوجہ مطہرہ ہے، نبی کی 11 بیویوں میں سے ایک بیوی یہ بھی ہے۔ ان کے والد ابو سفیان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد 3 دن کے بعد خوشبو منگوائی، حالانکہ بوڑھی ہے، جوان نہیں ہے، 3 دن کے بعد خوشبو منگوائی اور لگائی، اور بتایا مجھے خوشبو کی حاجت نہیں تھی، لیکن میں خوشبو اس لیے لگا رہی ہوں کہ امت کو بتا رہی ہوں کہ 3 دن سے سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ دلائل ہے، حدیث نمبر 5334 کھول کر دیکھ لیجئے، بخاری شریف وہ حدیث کی کتاب ہے جس کا درجہ قرآن کے بعد ہے، تو ہم پڑھیں دیکھیں، تو ہو تو کر لیجئے، نہ ہو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسے عزیز دوستو، ایسے ہی فرمایا اپنے آپ کو، فرمایا محرم میں شادی کرنا وہ بات بھی ہو گئی، فرمایا اس سے ہی اپنے آپ کو مارنا اور پیٹنا۔ خودکشی کیوں حرام ہے اسلام میں؟ خودکشی اس لیے حرام ہے کہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ کوئی بندہ اگر بہت سارے بھائی عشق معشوقوں کے چکر میں ہاتھوں پر الفاظ لکھا لیتے ہیں، اپنے معشوق کا نام لکھاتے ہیں، جس سے محبت کرتے نام لکھا لیتے ہیں، اور وہ نام لکھواتے ہیں اس طرح، یعنی آگ کے ساتھ کوئی چیز داغتی ہے جس سے کھال پھٹتی ہے، تو وہ کرنا جائز کیوں نہیں ہے کہ جسم اللہ کی امانت ہے؟ حدیث، جی ہاں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے بخاری شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر 1297، حدیث نمبر 1297 ہے۔ فرمایا حضور نے لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من ضرب الخدود، جو رخسار کو پیٹے۔ اور یہ جو حدیث ہے، یہ جنازے کے بارے میں جو باب ہے اس میں یہ حدیث آئی ہے، جو میت کے بارے میں حدیث ہے وہاں پر یہ نبی کا فرمان ہے۔ فرمایا من ضرب الخدود، جو میت پر پیٹے، میت ہو اس میں پیٹ رہا ہے میت کے جیسے، وشق الجیوب، گریبان کو پھاڑے۔ فرمایا ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور زمانہ جاہلیت کی طرح آوازیں نکالے۔ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ رونے والی لے کر آتے تھے کرائے کے لیے کہ تمہیں رونا ہے اور مارنا پیٹنا ہے۔ حضور کے بیٹے ابراہیم انتقال ہو گیا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو منع کیا ہے؟ فرمایا میں نے بے اختیار آنسو کے نکلنے سے منع نہیں کیا، غم ہے آنسو نکل سکتے ہیں۔ فرمایا میں نے مارنے اور پیٹنے اور گریبان کو پھاڑنے اور زمانہ جاہلیت کی طرح الفاظ کہنے سے منع کیا ہے۔ تو حدیث نمبر 1297 بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اور یہ پڑھنا چاہیے، دلائل آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے، ہمارا سر جھک جانا چاہیے، کیونکہ ہم تو نبی کے فرمان کے سامنے عمل کرنے والے ہیں، قرآن کی آیتوں کے سامنے عمل کرنے والے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا شعر کہا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے اگر ہم اشعار پڑھیں گے، علماء کرام کیوں ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے جو اشعار پڑھیں گے تو بہت سارے ان کے اشعار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہوتے ہیں۔ فارسی کے اندر بھی اشعار ہیں، کچھ اردو کے بھی الفاظ ہوتے ہیں، بہت سارے ان کے اشعار قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ بنتے ہیں، آپ پڑھ کے حیران ہو جائیں گے۔ فرمایا ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کے، قرآن نے کہا زندہ ہے، آل عمران میں کہا زندہ ہے، سورہ بقرہ میں کہا زندہ ہے۔ فرمایا ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو اب اس میں منع آ گیا تو ہم کس سے کریں بھائی؟ نبی کا فرمان ہمارے سامنے ہے تو بندہ کس سے کرے؟ نبی کا فرمان کے سامنے سر جھک جانا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ تو عزیز دوستو، ان چیزوں سے ہم اجتناب کریں، جو چیزیں اسلام نہیں ہیں، جن چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن چیزوں کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، جن چیزوں کا نبی کا فرمان، اللہ قرآن کی آیتیں کے سامنے کوئی آیتیں نہیں ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دینا یہ میرے آپ کا فرض بنتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں،
ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں، ہاں دلیل کے فقیر ہیں۔ دلائل دیں ہمارا سر جھک جائے گا، دلائل لاؤ ہمارا سر اٹھا ہوگا، ان چیزوں کو چھوڑ دے گا۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حدیث میں حکم آیا ہے۔ نفل ہے، نہ رکھے گناہگار نہیں ہوں گے، رکھیں گے ثواب ملے گا، نبی کی حدیث موجود ہے۔ ایسے ہی اپنے گھر والوں پر اچھا کھانے کا حکم، 10 محرم کے دن اچھا کھلائے، اچھا پکائے۔ بہت سارے اپنے جو ہوتا ہے پکاتے نہیں ہے کہ بھئی یہ شوق کے خلاف ہے، نہیں، ایسے کوئی شوق کے خلاف نہیں، احادیث ہے۔